کیا کون بن جائے، کون حسین مدنی بن جائے، کون اشرف علی تھانوی بن جائے، کون حکیم الاسلام قاری محمد طیب بن جائے، کون کیا بن جائے، کچھ نہیں بن جائے۔ اس لیے دل سے مبارکباد اس بات پر کہ اللہ نے آپ کو اس ملک میں اسلام کی حفاظت کے لیے چنا۔ عام طور پر ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج چھوٹے چھوٹے مدرسوں میں پڑھانے والے حافظوں، قاریوں، استاذوں کی کوئی زیادہ عزت نہیں کرتا، کوئی زیادہ قدر نہیں کرتا۔ میری گزارش ہے اپنے تمام دوستوں ساتھیوں سے جو استاد ہیں، حافظ ہیں، قاری ہیں، مکتب میں پڑھاتے ہیں یا مدرسے کی کسی طرح خدمت کرتے ہیں، کہ وہ یہ یقین رکھیں کہ زمانہ ان کی عزت کرے یا نہ کرے، اللہ ان کی عزت کرے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ اور جس کی اللہ عزت کرے، اس کی زمانہ کوئی عزت نہ کرے، اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ بس اتنا خیال رکھیں کہ بہت محبت سے بچوں کو پڑھائیں، بھیجا سختی بالکل نہیں، بہت نرمی، بہت پیار، بہت محبت، اس سے بچوں کو پڑھائیں، تربیت کریں، بچوں کو انسان، اچھا انسان بنائیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں سکھائیں، بچوں پہ چپل جوتے کیسے اتاریں، کیسے رکھا کرو، کیسے اٹھا بیٹھا کرو، سلام کیسے کرو، مسافہ کیسے کرو، ادب کیسے کرو، اپنی کتابوں کا، قرآن مجید کا ادب کیسے کرو، مدرسے کا ادب کیسے کرو۔ استادوں سے گزارش ہے کہ 24 گھنٹے میں ایک بار اللہ سے گڑ گڑا کر اپنے لیے اور مدرسے کے لیے اور بچوں کے لیے دعا ضرور ہوگا۔ دعا کرنے والا استاد کچھ اور ہوتا ہے اور دعا نہ کر کے پڑھانے والا استاد کچھ اور ہوتا ہے، زمین آسمان۔ افسوس یہ ہے کہ آج کل رواج ختم ہو گیا۔ ہمارے اکابر جب درجے میں آتے تھے پڑھانے کے لیے تو دور کا ساتھ حاجت پڑھ کر رو کر دعا کرنے کے لیے آتے ہیں، دعا کر کے آتے ہیں۔ میں نے اپنے کتنے استادوں کو دیکھا، میں اپنے والد ماجد کو دیکھتا تھا کہ وہ جس وقت پڑھانے بیٹھتے تھے اس سے بہت پہلے سے وہ دعا شروع کرتے تھے اور ایسے پڑھاتے تھے بالکل کہ گریہ ہی تاری رہتا تھا۔ حدیث شریف کے اسباب پڑھاتے تھے، روتے رہتے تھے، طلبہ بھی اکثر روتے تھے۔ استادوں کا رنگ بچوں پر چلتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے یہ اللہ نے آپ کے حوالے کیے ہیں، بنائیے، بناؤ، بڑے سے بڑے آپ بنا سکتے ہیں۔ آپ کی محنت، آپ کی محبت، آپ کی شفقت، آپ کا اخلاص، آپ کے اخلاق اور آپ کی راتوں کی دعائیں تقدیر بدل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت مبارک کرے، بہت بہت ہمتیں دے، اعلیٰ درجے کی قبولیت عطا فرمائے اور اسی راستے سے آپ کو اپنا قرب کا مقام عطا فرمائے۔ میں اپنے لیے بھی آپ سب سے دعا کی درخواست کرتا ہوں، آپ سب کی دعاؤں کا محتاج ہوں۔ آئیے دعا کے لیے حاضر ہیں۔ نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ مکہ مدینے سے بہت دور ایک چھوٹے سے دیہات میں آسمان کے نیچے، کھلے آسمان کے نیچے درختوں کے سائے میں اللہ آپ کے یہ فقیر بندے بیٹھے ہیں۔ اللہ بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، استاد بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں، مدرسے کے خادم اور کارکن بھی ہیں۔ اللہ ہم سب کو معاف فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کو اچھا سچا پکا مسلمان بنا۔ اللہ ہمیں ایمان
عطا فرما، اللہ ہمیں نیک بنا دیجیے، اللہ ہمیں نیک بنا دیجیے، اللہ ہمیں نیک بنا دیجیے، جو گناہ ہو گئے ہمیں معاف کر دیجیے، اللہ بہت ہوئے گناہ، بہت ہوئے۔ اگر آپ نے شرط لگائی ہوتی کہ صرف نیک لوگ میرے سامنے ہاتھ پھیلائیں، آپ کی ذات کی قسم اپنے سے ایک بھی ہاتھ پھیلانے کی ہمت کا درشا، مگر تمام قربان جائیں آپ کی رحمت پر۔ آپ نے کہا گنہگاروں میں تمہارا بھی رب ہوں، تم مجھ سے مانگو میں معاف کر لوں گا۔ اللہ نیک لوگوں کی دعائیں تو ضرور قبول ہوتی ہوں گی، مگر ہم خطاکاروں کی بھی آپ کے سوا سننے والا کون ہے؟ اللہ ہمیں معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، آج معاف کر دیجیے، ابھی معاف کر دیجیے، اور بقیہ زندگی میں ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچائے رکھیے۔ جب موت کا وقت آئے کلمہ اور درود زبان پر جاری ہو، آسانی سے موت آ جائے اور ایمان کامل پر روح نکل جائے، اور آپ جب آپ کے پاس پہنچے تو بغیر حساب کتاب کے آپ ہم سب کو معاف کر دیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ